السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری ملازمین اور تنخواہ دار طبقے کے ساتھ ہونے والی دو کھلم کھلا زیادتیوں کا ذکر کریں گے اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بجٹ میں جو تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ بیسک پے پر ہوتا ہے، اور جو ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے، جو ٹیکس سلیب ہے، یہ ٹیکس کٹتا ہے گراس سیلری پر، نیٹ سیلری پر بھی نہیں، نہ بیسک پر، بلکہ گراس سیلری پر۔ گراس سیلری کیا ہوتی ہے، نیٹ سیلری کیا ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے تنخواہ دار طبقے کو فائلر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ فائلر ہونے کے فائدے کیا کیا ہیں، اور سرکاری ملازمین کو فائلر ہونے کا کیا فائدہ ہو جائے گا، اور کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو چھوٹے سے ولاگ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اپڈیٹ رہیں گے۔ سرکاری ملازمین نے پچھلے 11 ماہ میں 326 ارب روپے ٹیکس دیا، اور صنعت کاروں اور تاجروں نے صرف 86 ارب روپے ٹیکس دیا، اور جاگیرداروں نے 4 ارب ٹیکس دیا۔ اتنا ٹیکس دینے کے باوجود سرکاری ملازمین کو فائلر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اور اگر فائلر بنایا جائے گا تو سرکاری ملازمین کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہر سرکاری نوکر جو اپنی تنخواہ سے حکومت کے منتخب ریٹس کی شکل میں بر وقت ٹیکس ادا کر رہے ہیں، ان تمام کو فائلر بنایا جائے۔ فائلر اور نان فائلر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے جو ہمارا ایک دوسرا ٹاپک ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ تو ہوتا ہے بیسک پے پر، لیکن جو یہ ٹیکس کٹوتی ہے یہ ہوتی ہے گراس سیلری پر۔ تو یہ کچھ ٹرمینالوجی سمجھنا ضروری ہیں جو نئے سرکاری ملازمین ہیں یا کچھ پرانوں کو بھی نہیں پتہ ہوتی۔ انیشیل بیسک کیا ہوتی ہے؟ جو اس اسکیل میں نئے بھرتی ہونے والے کی الاؤنسز، میڈیکل کنوینس وغیرہ کے بغیر تنخواہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک بندہ بھرتی ہوا گریڈ 1 سے 18 تک کی، یہ بیسک پے ہے۔ 13,550 انیشیل بیسک ہے گریڈ 1 کی۔ اسی طرح چلتے جائیں تو 18ویں اسکیل والے کی 56,880، یہ انیشیل بیسک ہے۔ اس کے بعد ہاؤس رینٹ کنوینس وغیرہ مل کے جتنے الاؤنسز ہیں، یہ جو سیلری سیٹ پہ ٹوٹل سیلری ہے یہ اس کی گراس سیلری ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ گراس سیلری بھی وہ سیلری نہیں ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، اس میں سے کٹوتیاں ہوتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں تو اس گراس سیلری کے اوپر، جبکہ حالانکہ ابھی اس میں کٹوتی ہونی ہے، سرکاری ملازم کی جو ٹیکس کٹا جاتا ہے اس گراس سیلری کے اوپر کٹا جاتا ہے، اور تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ بیسک پہ، انیشیل بیسک پہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، اور جو اس دفعہ ہوا ہے اور زیادہ تر جو ڈاک ریلیف ملتا ہے وہ رننگ بیسک پہ ملتا ہے۔ اس دفعہ یاد رکھیں رننگ بیسک پہ ہے، ابھی نوٹیفیکیشن آنا ہے لیکن انشاءاللہ یہ رننگ بیسک پہ ہوگا۔ رننگ بیسک کیا ہوتی ہے پہلے یہ بھی سمجھ لیں۔ اسکیل وائز یہ گریڈ 1 سے یہ اسکیل وائز یہ ہو گئی انیشیل بیسک، یہ پہلا یہاں پہ 2022 کے اسکیل کے مطابق، اور سالانہ انکریمنٹ ملتے گئے 7 سال 8 سال بعد جو بنی یہاں پہ، جو آج آپ کی ہے، اگر آپ کی 7 سال سروس ہو گئی ہے اسی اسکیل میں، تو یہ جو ہے یہ رننگ بیسک ہے۔ اس وقت جو آپ کی بیسک ہوتی ہے وداؤٹ الاؤنسز وغیرہ، یہ رننگ بیسک۔ سالانہ انکریمنٹ لگنے کے بعد سروس بڑھنے کے ساتھ انیشیل بیسک میں جو اضافہ ہوتا ہے یہ بھی الاؤنسز کے بغیر تنخواہ ہوتی ہے، یہ رننگ بیسک ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ تو اس رننگ بیسک پہ ہوا جو یہاں پہ ہے، لیکن تنخواہوں میں جو کٹوتی ہوئی وہ گراس سیلری پہ ہوئی۔ گراس سیلری وہ ہوتی ہے تمام الاؤنسز، اور اگر کسی کا اوور ٹائم ہے تو اوور ٹائم بھی شامل کر کے یہ گراس سیلری ہوتی ہے، اور یہ گراس سیلری ہے۔ تو گراس سیلری پہ ٹیکس لگنے کا نقصان یہ ہے کہ یہاں پہ اگر دیکھیں یہ جو ماہانہ 1.5 لاکھ کے اوپر ابھی 10,000 ٹیکس ہو جائے گا، تو جس کی 1.5 لاکھ ماہانہ تنخواہ ہے اس کی بیسک پے تو کہیں 70-80 ہزار ہوگی، تو 70,000 کے اوپر تنخواہوں میں اضافہ ہوا اور جو کٹوتی ہوئی وہ 1.5 لاکھ کے اوپر ہوئی، تو یہ ایک کھلم کھلا زیادتی ہے۔ نیٹ پے جو ہوتی ہے نا وہ پھر بھی کم ہوتی ہے۔ نیٹ پے وہ ہوتی ہے جو اصل تنخواہ ہوتی ہے، جو آپ سالانہ جو ماہانہ آپ کی اکاؤنٹ میں آتی ہے، اس میں جی پی فنڈ، انشورنس وغیرہ اور کچھ ماہانہ کٹوتیاں ہوتی ہیں، وہ کٹوتی کے بعد جو آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ اگر زیادہ ظلم کرنا بھی تھا تو گراس کی جگہ پہ نیٹ سیلری رکھ لی جاتی تاکہ کچھ تو فائدہ ہو جاتا، لیکن گراس سیلری کے اوپر یہ ٹیکس کٹا جاتا ہے۔ ٹیکس کے متعلق ایک اچھی خبر آج ہم نے ویڈیو میں آپ پہلے اپلوڈ کی تھی کہ پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے کہ یہ جو ٹیکس میں اضافہ کیا گیا یہ واپس لیا جائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ واپس لے لیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فائلر اور نان فائلر ہونے کی۔ فائلر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے سالانہ ٹیکس ریٹرن جمع کراتا ہے، اس کو NTN نمبر ملتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ اپنا ٹیکس خود کٹوا رہا ہے تو وہ تو اس کو تو ٹیکس ریٹرن کرانے پڑیں گے، اور نان فائلر وہ ہوتا ہے جو ٹیکس جو ہے وہ ریٹرن جمع نہیں کراتا۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سرکاری ملازمین کی۔
سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ٹیکس گورنمنٹ کاٹتی ہے خود، وہ خود نہیں کٹواتا، گورنمنٹ خود کاٹتی ہے، اس کے پاس اس کا ثبوت بھی صرف ایک سیلری سلپ ہوتی ہے، جبکہ گورنمنٹ کے پاس محکمے کے ساتھ اس کے پاس زیادہ ثبوت ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنا ٹیکس کاٹا، کہاں پہ جمع کرایا۔ تو ٹیکس ریٹرن تنخواہ دار طبقے کے محکمے کو خود جمع کرانے چاہیے، ایف بی آر میں رول امینڈ ہونے چاہیے، اور جو سرکاری ملازمین ہیں جو اتنا ٹیکس دیتے ہیں ان کو فائلر ڈکلیئر ہونا چاہیے، اور فائلر ڈکلیئر ہوں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں رول جہاں پہ سرکاری ملازمین کو نقصان پہنچانا ہو رول بڑے جلدی امینڈ ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ فائدہ پہنچانا ہو وہاں پہ کوئی نہ کوئی حجت آ جاتی ہے۔ تو سرکاری ملازمین کے ریٹرن فائلیں خود محکمے کو جمع کرانی چاہیے اور ان کو فائلر ہونے کا فائدہ دینا چاہیے۔ فائلر پر مختلف مالی لین دین کم ٹیکس عائد ہوتا ہے، جیسے کہ بینک سے کیش نکلوانا، پراپرٹی خرید و فروخت وغیرہ، اور گاڑیوں کی رجسٹریشن وغیرہ۔ فائلر پر بینک سے کیش نکلوانے یا جمع کرتے وقت بھی کم ود ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے، سرکاری اسکیموں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، قرضے میں لینے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت تو اس دفعہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ گیپ کر دیا ہے جو فائلر اور نن فائلر میں۔ نن فائلر کے نقصانات یہ ہیں، ہر طرح کا ٹیکس زیادہ ہے، ٹرانزیکشن میں ٹیکس زیادہ ہے، سرکاری اسکیموں میں ٹیکس زیادہ ہے۔ اب تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ جو نن فائلر ہے وہ سوائے حج اور عمرہ کے وہ بیرونی ممالک کا سفر بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو فائلرز ہیں ان کو کافی بینیفٹس ہیں، سمیں بلاک ہو رہی ہیں نن فائلرز کی۔ تو پاکستان کے بجٹ جو 2024-25 میں حکومت نے فائلر اور نن فائلر کے لیے مختلف ٹیکس ریٹس مقرر کیے ہیں، جن میں فائلر کو مختلف مالیاتی اور کاروباری معاملات میں رعایت دی گئی ہے، جبکہ نن فائلر پر زیادہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں شامل کرنا اور نن فائلر کو فائلر بننے کی ترغیب ہے۔ اچھا، اب مقصد تو یہ ہے کہ نن فائلر کے اوپر زیادہ ٹیکس لگانے کا کہ لوگ ٹیکس دیں، جو طبقہ آلریڈی تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے اس کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا جاتا؟ ہمارا یہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ نن فائلر کے اوپر زیادہ ٹیکس اس لیے لگا رہے ہو کہ وہ ٹیکس نیٹ ورک میں آئے، جو ایک طبقہ آلریڈی ٹیکس نیٹ ورک میں ہے اس کا صرف اس وجہ سے وہ فائلر ہونے کے فائدے نہیں اٹھا سکتا کہ اس کو اویئرنیس نہیں ہے۔ چھوٹے سرکاری ملازمین ان کو طریقہ کار نہیں آتا، وہ وکیل نہیں کر سکتے، مزید اور جو ہے وہ اس کے اوپر خرچہ نہیں کر سکتے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک طبقہ جو آلریڈی سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے اس کو فائلر ہونے کا بینیفٹ دیا جائے، ان کے ٹیکس ریٹرن خود جمع کرائے جائیں۔ اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، ایف بی آر رولز میں معمولی سی جو ہے وہ تبدیلی لانی ہے، اس سے بینیفٹ ملے گا سرکاری ملازمین کو بہت زیادہ۔ آپ اگر ہماری رائے سے متفق ہیں تو ذرا اپنی رائے کا اظہار کریں کہ فائلر اور نن فائلرز سرکاری ملازمین کو فائلر ہونا چاہیے کہ نہیں، اور گورنمنٹ کو جو ہے یہ ہمارا مطالبہ پورا کرنا چاہیے کہ نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح جو معلوماتی ویڈیو یہاں پہ شیئر ہوتی رہیں گی۔ چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔